سورج چاند سے بھی بڑا ہے۔ اب آ جائیے آج کی اس صورتحال، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ ستارے کا نمائندہ اس علاقے کا ہے، اس علاقے کا اس سے بڑا جو بادشاہ ہے وہ چاند ہے، اور سب سے بڑا جو ہے وہ سورج ہے۔ حضرت ابراہیم ان سب کی نفی کرتے ہیں، وہ نہ ستارے کو مانتے ہیں، نہ چاند کو مانتے ہیں، نہ سورج کو مانتے ہیں۔ یہ چاند، یہ سورج اور یہ ستارہ ہے کون؟ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ جو ستارہ ہے یہ آج کی سوسائٹی میں الیکٹیبل ہے۔ یہ جو الیکٹیبلز ہیں نا، یہ ستارے ہیں، اور یہ سارے ملک میں ہیں۔ میں ذاتی طور پر سارے ملک میں گھوما ہوں، ہر جگہ میں نے دیکھا ہے، شکارپور ہو یا پنڈی کے نواح ہو یا چکوال کا علاقہ ہو، آپ اگر چاہیں تو ان سب کے خداؤں کی، ان سب کے نام بھی جان سکتے ہیں کہ کون احسن اقبال کی خدائی کس علاقے میں چلتی ہے، اور 10 ایک نام تو میں نے لے لیا، 10 ہوگا۔ یہ سارے الیکٹیبلز، یہ سارے الیکٹیبلز کیا ہیں؟ یہ خدا ہے۔ کوئی ابراہیمی ہو تو وہ ان خداؤں کو چیلنج کرے گا۔ اور ایک شخص نے، جس نے یہ کتاب لکھی ہے، اس نے چیلنج کیا تھا، طریقہ بھی بتایا تھا۔ اس نے یہ بتایا تھا کہ تمہیں کیا بننا ہے اپنے علاقوں میں؟ مرجع خلائق بننا ہے۔ آج خلائق جو ہیں، مخلوقات، آج جو لوگ ہیں، ان کو انہی ستاروں کو رجوع کرتے ہیں۔ ان سے مقابلہ جب تک نہیں ہوگا، مرجع خلائق آپ سے لوگ رجوع نہیں کریں گے، اور آپ اس لائق نہیں ہوں گے۔ آپ کو کام، آپ ابراہیمی طریقہ تو اختیار کریں، آپ نفی تو کریں اس کی۔ میں ذاتی طور پر گواہ ہوں، میں نے 17 سال کی زندگی سے اس راہ پہ قدم رکھا ہے۔ کراچی کے علاوہ کوئی علاقہ ایسا نہیں دیکھا جہاں کسی نے ان ستاروں کو چیلنج کیا ہو، اور کراچی نے اس کی قیمت ادا کی ہے۔ سینکڑوں لوگ ہیں جو شہید ہوئے۔ کوئی بلوچستان کا مائی کا نام اس کے دکھا دے، ایک آدھ مٹی کے قبیلے میں ایک شہید ہوا ہے۔ کوئی سندھ کا کوئی جو ہے وہ دکھا دے، وڈیرے کو کسی نے چیلنج کیا ہو۔ کوئی بلوچستان کے خانوں کو، کوئی KPK کے سرداروں کو چیلنج کر کے دکھا دے، سب ڈرتے ہیں اور قلم لگا کے ان درباروں میں، ان ستاروں کے درباروں میں پیش ہوتے ہیں، اور ان کے منہ نہیں سوکھتے کہ خدا نے ان لوگوں کو عزت دی ہے، تو ان کو چیلنج کیا کریں گے؟ آج سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہی، ان الیکٹیبلز کو گلی محلوں میں پکڑنا، ان کی زندگی تنگ کرنا، اور ان کے مقابلے میں لوگوں کے لیے ان اصولوں کو لے کے اٹھنا کہ میں اگر یہاں اصول وہی ہوگا کہ جو بھی کھڑا ہوگا وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوگا، اپنی برادری اور خاندان کے لیے نہیں ہوگا، اپنی کسی مخصوص پارٹی کے مفادات کے لیے نہیں ہوگا، وہ تمام انسانوں کے لیے ہوگا، سب اس کی نظر میں برابر ہوں گے۔ وہاں اگر ترقی ملے گی تو میرٹ کی بنیاد پہ، تقوی کی بنیاد پہ۔ میرٹ اور تقوی کو برابر سمجھیں، تقوی کو جو ہے وہ فیشن نہ سمجھیں، میرٹ کی بنیاد پہ ہوگی، اور انصاف ہوگا، بالکل سب کے ساتھ انصاف ہوگا۔ پھر یہ جو چاند ہے، سب کہتے ہیں، جس کو ستارہ مانتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ یہ ستارہ جو ہے نا، اس کی جو حکومت جو ہم یہاں چلتی ہے، پولیس سے ہمیں بتاتا ہے، اس کی اصل میں فلاں ایجنسی سے رابطہ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے۔ یہ جتنے ستارے ہیں، یہ جتنے الیکٹیبلز ہیں، یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے پروردہ ہوتے ہیں، یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں،
وہ جب چاہتے ہیں ان کی ٹانگ کھینچتے ہیں، جب چاہتے ہیں اوپر اٹھاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں ان کو لے کے جاتے ہیں، جہاں سے چاہتے ہیں ان کو نکالتے ہیں۔ یہ الیکٹریبلس، اور ان کے خدا کون ہیں؟ یہ لوکل اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، سب جانتے ہیں اب۔ اور ان کا خدا کون ہے؟ وہ سورج ہے، وہ سب سے بڑا ہے جو عالمی اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے ان کو کھینچ لیتا ہے، اور وقت کے ابراہیم کو آگ میں دھکیل دیتا ہے۔ آپ تک بات پہنچ رہی ہے؟ جب تک آپ اپنے خود اپنی ذات سے، آپ اور اپنی برادری، اپنے خاندان، ان سب کے مفادات سے بالا تر ہو کر سوچیں گے، تمام انسانوں کے لیے سوچیں گے، تب لوگ آپ کی طرف رجوع کریں گے۔ آپ کو ایسی جنگ کرنی ہے کہ آپ کی نسلیں تک تباہی کے منظر پہ آ سکتی ہے، تباہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ستاروں کو جھٹلائیں، الیکٹریبلس کو جھٹلائیں تو آپ بچ جائیں۔ آپ کی سرخروئی کے لیے ان الیکٹریبلس کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کو، اس کے جو نتیجے نکلیں گے وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں نکلیں گے۔ یہاں بھی کامیابی ہو سکتی ہے، اس سے کوئی بعید نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کامیابی دلائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو کام یہ سمجھ کے کرنا ہے کہ یہ تو میرا کام ہے۔ یہ ستاروں کی خدائی میں نہیں ماننے والا، یہ چاند کی خدائی میں نہیں ماننے والا، یہ سورج کی خدائی میں نہیں ماننے والا، کیونکہ سورج تو ڈوب جاتا ہے۔ ابھی بڑا زور سنتے تھے رشیا کا، یہ میرے سامنے کی بات ہے، اور وہ بالکل گر گیا۔ اور اب اس وقت امریکہ کا بول بالا ہے، لیکن یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ اس نے عراق میں جو اس کی حال ہوا، اس نے شام کے ساتھ جو کچھ کیا، اس نے افغانستان میں جو اس کا حال ہوا، ابھی یوکرین میں جو اس کا حال ہو رہا ہے، اور وہ کس طرح سے یہ سارے معاملات کر رہا ہے، صاف لگ رہا ہے کہ یہ گرنے والا ہے۔ اور کچھ اور ہے، چائنا اور رشیا کچھ اور ہے جو وہ اٹھنے والے ہیں۔ تو کیا ہم ان کو سورج مانیں گے؟ نہیں، ان کی بھی خدائی ہمیں نہیں، ہمیں معلوم ہے وہ بھی اٹھیں گے، جو بھی اٹھیں گے ان کو دبا کے وہ بھی غروب ہونے والے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ایک کو سورج مان لیں گے تو دوسرے سورج کو ابھرتے ہوئے، ہر ابھرتے ہوئے سورج کو مانیں گے۔ ہم سورج کو نہیں مانیں گے، چاہے وہ کسی بھی نام سے آئے۔ اگر ہم ابراہیم کے پیروکار ہیں تو ہم ہر ستارے کی نفی کریں گے، چاہے وہ کسی بھی چاند سے روشنی لیتا ہو۔ ہم ہر چاند کی نفی کریں گے، چاہے وہ کسی بھی سورج سے حرارت اور روشنی لیتا ہو۔ اگر ہم ان زمینی خداؤں اور الیکٹریبلس کے خلاف کھڑے ہوں گے اور اپنے آپ کو مرجع خلائق بنائیں گے، تبھی یہ معاملات، یہی سیدھا راستہ ہے، اسی طرح سے حل ہو سکتا ہے۔ وگرنہ اسی طرح سے ہوگا کہ یہ الیکٹریبلس آپ کے اوپر مسلط رہیں گے۔ مکر کا یہ جال ہے جو مذہب اور سیاست، ان دونوں نے اپنے ذاتی مفاد کے سلسلے میں یہ پھیلایا ہوا ہے، اور اس میں تمام انسانوں کو پھنسایا ہوا ہے۔ ایسی ڈور ہے جو نظر میں نہیں آتی، لیکن اس شکنجے میں آپ جکڑے ہوئے ہیں۔ آپ اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر، اور اس کے بعد آپ آگ میں ڈالے جائیں، آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو، اس سب کو آپ سمجھتے ہوئے آپ وہ کام کریں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں آپ سرخرو ہو سکیں گے۔ ورنہ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں انسان تھے اور مزے کر رہے تھے، اسی طرح سے آپ لوگ بھی کرتے رہیں گے، اور آگے آنے والے